آپ کو پتہ ہے کہ ٹاک آف دا ٹاؤن جو باتیں ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل بیسڈ ہوتی ہے. سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسٹر عمران خان رہا ہوں گے یا نہیں, یا کب ہو رہے ہیں. پہلے لگ رہا تھا کہ چھوٹی عید پر آ رہے ہیں, یا شاید چھوٹی عید بنی گالا کریں گے یا زمان پارک. وہ قصہ بھی ختم ہو گیا, بڑی عید بھی گزر گئی. کیا لگتا ہے آپ کو, رہائی ہے؟ اچھا بشرا خان, میں اپنے سارے پروگراموں میں یہ بارہا مرتبہ کہہ چکا اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی قسمت ابھی ساتھ نہیں دے رہی. کب تک؟ کافی عرصے تک دلی ابھی دورست ہے. جب آپ سنتی ہیں نا کہ وہ آ رہے ہیں, جیسے ہی کوئی نیوز میچور ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بارگیننگ چل رہی ہے, تو یہ پیشین کو جتنے بھی ہیں دھڑا دھڑ وہ ڈیٹے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو وہ آ رہے ہیں. اور کوئی ایک ایسا مس ہے میرے پیشین کو نہیں جس نے 20 بار ان کو رہا کروا کے تو کرسی اقتدار پر بھی نہ بٹھایا. میں جہاں کل تھا وہاں بھی آج ہوں. میرا اپنا ماننا ہے بعد از مشاہدہ, انتہائی عمیق مشاہدے کے بعد, کہ ابھی وہ وقت شروع نہیں ہوا جس میں ایک لفظ رہائی کہا جا سکتا ہے. اب رہائی کو رہائی کہتے ہیں. اگر بنی گالا بھی شفٹ کیا جائے تو وہاں بھی نظر بند کر دیا جائے تو اس کا مطلب رہائی تو پھر بھی نہ ہوئی. رہائی ہوتی ہے کہ آپ آ کر فیلڈ میں باقاعدگی سے جلسے کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کی CEC کی میٹنگز ہو رہی ہیں, بحیثیت میرا مطلب لیڈر کے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. رہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ابھی دلی دورست ہے, جو دکھائی نہیں دیتا. واللہ عالم بالصواب. بالکل درست, بالکل درست. اس میں کوئی زومانی بات نہیں کی. ٹھیک, لیکن سر اگر ہم مسٹر عمران خان کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی ہیں بیہائنڈ بارز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بھی تب ہی نکلیں گی باہر جب ان کے چانسز بنیں اس سے گے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کل بھی ان کے ساتھ لائل تھیں, آج بھی لائل ہیں. اور یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلو کہ جیسے ہی وہ جیل گئی ہیں تو ہر شخص نے, تجزیہ نگار جتنے بھی ٹیلی ویژن پر آنے والے لوگ ہیں اور میرے پروفیشن کے بھی جتنے لوگ ہیں, سب نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایک تو ڈائیورس ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ان کے بارے میں ببانگ دہل انہوں نے کہا یہ سلطانی گواہ بنے گی. میں تب بھی کہہ رہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کل بھی لائل تھیں, آج بھی لائل ہیں, اور جب تک زندگی ہے لائل رہیں گی. واللہ عالم بالصواب. اس کی وجہ کیا ہے؟ بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی اس شخص کا جو اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بہت زیادہ چاہا گیا ہو, اس کی زندگی ہمیشہ تنہائی کا شکار ہوتی ہے. کیوں؟ بہت سارے ایک لفظ استعمال کر دینے کہ گنیا دے کھیت چ وڑ جائیے تو پھر پتہ نہیں لگتا کہ کیڑا گنا توڑیے. تو اس کر کے خان صاحب کے بارے میں بات طے شدہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر جو 3 لکیریں گریڈل آف وینس, پھر ایک ماؤنٹ آف وینس, اور اس کے بعد ہارٹ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے, جو جنسی کشش کی بے تحاشا زبردست قسم کی علامت ہے, جس کی بنیاد پر وہ اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بہت زیادہ چاہے گئے. تو ان کے ہاں جو ایک لیول ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان کمفرٹ زون کا, یہ پیر بڑے سیانے ہوتے ہیں, بشرا بی بی بہت سیانی ہے, تو ان کا وہ زون جو ہے وہ بہت زیادہ کمفرٹ زون جو ہے جسے لفظ استعمال کیا ہے, وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے فل ان دا بلینک کیا, جس کی بنیاد پر اب کہا جا سکتا ہے کہ انہیں جس طرح سے دوسروں کے ساتھ خان صاحب آج ملے اور کل آنکھیں پھیر لیں کہ آپ کون ہیں میں نہیں جانتا, اور وہ بھی بی بی انتظار کرتی رہی کہ اگلا فون آئے گا, ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ وہ لگے رہیں گے اور عمر کے آخری دم تک کوشش کریں گے کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ رہے. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہو گیا. تو چلیے آئیے نون لیگ کی دنیا میں چلتے ہیں. کرنٹ گورنمنٹ کی جو لائنس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے. اگر ہم اس مریم نواز کی بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت بہترین کام کر رہی ہیں, لیکن آگے آپ کو لگتا ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گی اور اگلی اچھا, مریم امیدوار نواز پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں؟
اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے دل دماغ کی ایک لکیر، اور یہ جو ماؤنٹ ہے نا جی والا، اس ماؤنٹ کو کہتے ہیں ماؤنٹ آف جوپیٹر. یہ ایک گوشت کا لوتھڑا سا بنا ہوا ہے. تو یہ جن کے ہاتھ پر علامت موجود ہو، وہ جس کام کو شروع کرتے ہیں اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے کر چلتے ہیں، اور پایہ تکمیل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. والعلم بالصواب. اور مسٹر بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں. چلیں ایسے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں نیکسٹ پرائم منسٹر کا پوچھنا چاہوں آپ سے، نیکسٹ ٹینیور کا جو اپ کمنگ ٹینیور ہوگا، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر ہونے کے یا بننے کے چانسز کس کے ہیں؟ مسٹر بلاول، مس مریم، یا مس آصفہ، یا مسٹر عمران خان؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میں نے بلاول کے ہاتھ نہیں دیکھے. ٹھیک. اب آتے ہیں آصفہ کی طرف. آصفہ بھٹو صاحبہ کے بارے میں ایک بات طے شدہ ہے کہ انتہائی محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اتنے بھی عام سے کھلاڑی نہیں ہیں. وہ گھڑ دوڑ میں بھی حصہ لیتے ہیں، شطرنج کے بھی ماہر ہیں. وہ سیاست نہیں کرتے، چال ڈالتے ہیں. ان کے گھر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے سر پر رکھی ہوئی ولایت جو گھر آئی ہے، وہ آصفہ کے سر پہ رکھ کے کسی دوسرے خاندان کو نہیں دیں گے. واللہ عالم بالصواب. اب آ گئے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں. بہت اچھی سیاست کر رہی ہیں، بہت اچھی سیاست کرتی رہیں گی. ان کے بارے میں باقاعدگی سے میں نے ایک لفظ ڈسکلوز کیا تھا کہ آئندہ وہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہوں گی، تو سہیل وڑائی صاحب نے اس کے بعد کالم لکھا. ابھی دلی دورست ہے، نزدیک آنے دیں معاملات کو، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا وہ پرائم منسٹر بن بھی رہی ہیں یا نہیں. اس پر پھر بات کریں گے. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک. چلیے آئیے یہ بتائیے، جب پاکستان کی بات کرتے ہیں اوور آل، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی، اب ہم پی کے آر کی ویلیو کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پی کے آر ویلیو ہے وہ انڈیا کے آئی این آر سے بھی کم ہے، رائٹ؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی کسی ایئر میں جا کر پاکستان کی بھی اکانومی اسٹیبل ہوگی؟ کیا پاکستان کی کرنسی کچھ حد تک بہترین ہوگی؟ ترقی یافتہ ملک کہلائے گا یہ ان ٹرمز آف اکانومی؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ 2018 سے 2025 کے درمیان میرا ایک سلوگن تھا کہ مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے، اور آپ کے پروگرام میں کہہ کر گیا. آپ نے کہا تھا کہ مڈل کلاس ختم ہو جائے گی، صرف دو قسم کی کلاسز رہ جائیں گی، یا تو ایک ایلیٹ کلاس یا تو تھوڑی ایک سی بہت ایلیٹ ہی کلاس ہے شارٹ ہوگی، اور مڈل کلاس جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. 80%، 90% دنیا بھر سے سروے آ گئے ہیں کہ پاکستان میں مڈل کلاس ختم ہو چکی. وہ کیسے؟ مطلب آپ کس کو انالائز کرتے ہیں یا ایویلویٹ کرتے ہیں؟ جو بہت زیادہ غریب سے تھوڑا سا عزت دار غریب ہوتا ہے اسے مڈل کلاس کہتے ہیں. تو اب کیا ہے؟ اب ان کا چولہا بند ہو چکا ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب وہ بنیادی طور پر انتہائی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں. پہلی بات. آگے چلتے ہیں. ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ مخلوط معاشرہ بننے جا رہا ہے. تو 2025 میں اینکرز نے مجھے پھر دوبارہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ جس مخلوط معاشرے کی بات کر رہے تھے تو کیا وہ معرض وجود میں آئے گا؟ میں نے کہا جی 18 سے 25 کے ٹینیور کی بات کر رہا ہوں، تو آئے گا. تو آیا؟ آ گیا، باقاعدہ بل پاس ہوا. اب کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جھاڑ پونچھ نہیں کر سکتا. 115 پہ کال کریں، اسی وقت پولیس آئے گی اور اسے پکڑ کے لے جائے گی، اور اس کی باقاعدہ سزا تجویز کی گئی ہے. باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے. بچہ 18 سال کے بعد وہی کچھ کرے گا جو اپنے گورے کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مخلوط معاشرے میں لوگوں کو ان کی عمر کے مطابق پوری آزادی کا جو بل پاس ہوا ہے، اس پر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے پہلے ڈی ایچ اے میں عمل درآمد شروع ہوا، پھر آہستہ آہستہ بستیوں میں عمل درآمد شروع ہو جائے گا. واللہ علم بالصواب. بلکہ میں ایک جگہ پر مہمان گیا ہوا تھا، تو وہاں بڑا زبردست کام ہوا جی. میرے جو میزبان تھے نا،
وہ باہر کوئی لڑنے کی آواز آئی، محلہ تھا، وہ فٹافٹ باہر نکلے. میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس نے 15 پہ کال کر دی ہے تو یہ پولیس آئے گی اور اسے پکڑ کے لے جائے گی اور مارے گی، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے تو ان کے درمیان میں بیچ بچاؤ کروا دوں. اور آپ اندازہ کریں کہ ودن 15 منٹ 15 کے کال کرنے کے بعد پولیس اس کے گھر پر پہنچ گئی. ابھی بی بی نے کچھ کہنا تھا تو ان صاحب نے جو میرے میزبان تھے بڑا منت ترلا کیا بی بی کا، اور بی بی کا منت ترلا کرنے کے بعد پولیس والوں کو کہا کہ ہم ان کا بیچ بچاؤ کروا دیں گے تو آپ مہربانی فرمائیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ہوگا. ٹھیک، چلے دیکھتے ہیں. یہ مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا ہے، اب ہوگا. اور مزید ڈیولپ ہوتا جائے گا، پہلے اس طرف جاتا جائے گا. پہلے ڈی ایچ اے میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب باٹم لائن پہ آتا ہے نا بستیوں میں، تو پھر یہ دھڑا دھڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے. والعالم بالصواب. ٹھیک.